تھے تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ متعوذاً جان بچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور انہوں نے اس کو قتل کر لیا۔ اس پر اللہ رب العالمین نے بڑی ناراضگی ظاہر کی اور فرمایا کہ اے ایمان والو، کہیں بھی تمہارا سفر ہو اور ایسی صورتحال پیش آئے تو اچھی طرح چھان بین کر لو۔ ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے، تمہیں سلام کرتا ہے، تم کہتے ہو مسلمان نہیں ہو، تبتغون عرض الحیات الدنیا، ڈھونڈتے ہو دنیا کا ساز و سامان، فعند اللہ مغانم کثیرہ، بس اللہ کے ہاں غنیمتیں بتھیری ہے۔ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، اسی طرح تھے تم پہلے، اللہ نے تم پہ احسان کیا، پس اب تم بھی چھان بین کرو۔ اشارہ ہے کہ پہلے تم بھی کفر کے نرخے میں تھے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ مسلمان جو جہاد میں جاتے تھے دو قسم کے لوگ تھے، ایک بالفعل جہاد میں شریک ہوتے تھے اور ایک موقع کے انتظار میں ہوتے تھے۔ جو بالفعل جہاد میں شریک ہے ان کو مجاہدین کہتے ہیں، اور جو بعد میں جائیں گے ابھی گھروں میں ہیں ان کو قائدین کہتے ہیں۔ وہ قائد نہیں ہے، وہ قائد ہے۔ یہ قائد قعود سے، بیٹھنے سے، جیسے یہ نکالے کہ قائد وہ ہوتا ہے جو گھر بیٹھا رہا ہے، نہیں ہے برابر گھر میں بیٹھنے والے مسلمان۔ جب آیات نازل ہو رہی تھی تو عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا بھی آ کے بیٹھ گئے، تو اب تعالیٰ نے کہا غیر اولِ الضرر، مگر وہ جو معذور ہے وہ معاف ہے، والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ جو جہاد کرتے اللہ کے راستے میں باموالہم وانفسہم، مال اور جان سے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، برتری دی اللہ نے مجاہدوں کو مال و جان سے بیٹھنے والوں پر خاص قسم کا درجہ ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سب کے ساتھ وعدہ ہے اللہ کا بہترین۔ اشکال یہ ہے کہ وہ تو گھروں میں بیٹھے ہیں، ان کے لیے کیا وعدہ ہے؟ تو میں نے تقریر میں پہلے اس وہم کو دور کیا کہ وہ بھی جانے کے انتظار میں ہیں، لیکن بالفعل کچھ گئے وہ مجاہد ہے، اور کچھ گئے نہیں جانے والے وہ قائدون ہیں۔ وعدہ اس لیے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بہتری کا ہے کہ ارادہ ان کا بھی جہاد کا ہے اور وہ بھی جہاد کے منکر نہیں ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور برتری دی اللہ نے مجاہدوں کو بیٹھنے والوں پر بڑے اجر کی شکل میں۔ درجات منہ، خدا کے ہاں بڑے درجے ہیں، ومغفرتاً بخشش ہے، ورحمتاً مہربانی، وکان اللہ غفورا رحیما، اور اے اللہ بخشنے والا رحم والا۔ اب وہ لوگ جن کا کوئی عذر نہیں تھا اور انہوں نے جہاد میں شرکت نہیں کی، حق جہاد جسے اسلام نے جہاد کہا ہے اور جس کی اسلام کو ضرورت تھی، اور ایک مومن ہونے کے باوجود اس میں شریک نہیں ہوتا، اس پر وعید شدید ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جن کی روح قبض کرنے لگے ملائک، ظالمی انفسہم، اور ظالم ہو وہ۔ ظالم کیا ہے؟ بغیر کسی وجہ کے جہاد میں شریک نہیں ہو رہا ہے، یہ ظالم ہے۔ وہ ظالم، تم ظلم سے بچو، ان کی مدد کرو، ان کے لیے کمک اور امداد جمع کرو، ان کے بال بچوں کی نگرانی کرو، کسی نہ کسی طریقے سے ہاتھ پیر ہلاؤ اور اس نہ ڈوبنے والی کشتی میں شریک ہو جاؤ۔ مجاہدوں کی کشتی ڈوبتی نہیں ہے، وہ ہمیشہ برسر اقتدار رہتی ہے، اور اللہ ہمیشہ اس کو عزت و سرخروئی عطا فرماتے ہیں۔ قالوا، فرشتے ان سے پوچھتے ہیں، فیما کنتم، کہاں تھے؟ اتنا بڑا جہاد ہو رہا ہے، جہان کٹ رہا ہے خدا کے نام پر، توحید پر،
اللہ کی وحدانیت پر تم کے ڈرتے؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض، وہ کہیں گے ہم بے بس تھے زمین میں، ہمیں کمزور کر دیا گیا تھا، ہم بے بس تھے۔ جس جگہ ہم رہتے تھے وہاں مجاہدین کا نام لینا مشکل تھا، جس قوم قبیلے میں ہم آباد تھے وہ لوگ جہاد میں نہیں جاتے تھے، ہم اگر جہاد کا نام لیتے ہمیں شرپسند کہا جاتا۔ تو فرشتہ کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کیا خدا کی زمین بڑی پڑی نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، وہاں چلے جائیں۔ کیا ضروری ہے کہ تم ایسی جگہ رہتے ہو جہاں مذہب پر تمہیں عمل کرنے میں آزادی نہیں ہے؟ آیت سے علماء نے دو مسئلے مستنبط کیے۔ ایک تو یہ کہ یہ وعید شدید فرض عین جہاد کے لیے ہوگا، فرض کفایہ میں تو سب کا جانا ضروری نہیں ہے۔ فرض عین جہاد نہ افغانستان کا تھا اور نہ عراق کا ہے، نہ فلسطین کا ہے۔ فرض عین جہاد وہ تھا جو پیغمبر کے زمانے میں تھا، جس میں سوائے عورت اور نابیناؤں کے اور بیماروں کے کسی کو نہیں چھوڑا، سب کو باہر نکالا تھا۔ یہ بہت سمجھنے کی بات تھی۔ میں نے برادر مکرم مفتی نظام الدین کو بھی کہا کہ آپ جب جوش میں آ جاتے ہیں تو فرض عین لکھتے ہیں، مگر فقہا آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ تو خود تسلیم کیا تھا کہ اگر صحیح طرح غور کیا جائے تو پورے عالم میں جو جہاد ہے یہ فرض کفایہ ہے۔ وہ افغانیان، وہ عراقیان، وہ فلسطینیان جو لگے ہوئے وہ کافی ہے۔ فرض عین میں تو پھر خاوند سے بیوی نہیں پوچھے گی، غلام آقا سے نہیں پوچھے گا، کنیز نہیں پوچھے گی، سب شریک ہوں گے۔ فرض عین میں تو پھر جمعہ اور عید منعقد کرنا ناجائز ہوتا ہے، یہ چھوڑ کر کے جانا ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال پاکستان میں کبھی بھی نہیں آئی، اس لیے علماء نے جہاد کے بعد میں زیادتی کی۔ جوش خروش میں آ جاتے ہیں مجاہدین، ان کی اچھی دعوتیں کرتے ہیں، ڈاٹسن اور بڑی بڑی گاڑیاں دیتے ہیں، اور مجاہدین کے نام پر ان کے بھی بلے پلے ہوتے ہیں، تو پھر ہوش حواس نہیں رہتے۔ جہاد کو فرض عین کہنا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام۔ فرض عین کا لفظ سنا ہے، معنی نہیں سمجھا ہے کبھی۔ فرض عین میں درس کہاں جائز ہے کہ آپ بیٹھ کے حدیث پڑھاتے ہیں؟ فرض عین میں تبلیغ کہاں ہو سکتی ہے؟ مبلغین کو سب کو جانا پڑے گا۔ اس لیے افغانستان کی آزادی کے لیے جو جہاد شروع سے آج تک ہوا ہے، ایک دن بھی فرض عین نہیں ہے۔ غلط کا ہے جس نے کہا ہے، فقہ کا اور حدیث کا خون کیا ہے۔ عراقیوں کا جہاد، فلسطینیوں کا، کشمیریوں کا، سب فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کے تین مطلب ہوتے ہیں، ایک تو جہاد برحق ہے، دوسرا کسی نہ کسی طرح حمایت ضروری ہے، اور تیسرا یہ کہ جو پہنچ سکتے وہ پہنچے، جو نہ پہنچے مال و دولت کے ذریعے، ورنہ دعائے مسلم کے ذریعے ان کو سرفراز رکھے اور انشاءاللہ مغفرت ہو۔ یہ تنبیہ شدید ان لوگوں کو ہے جن پر جہاد فرض عین ہو چکا تھا اور انہوں نے شرکت نہیں کی، تو فرشتہ کہیں گے زمین تو بڑی پڑی تھی، وہاں چلے جائیں۔ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت بری بازگشت ہے۔ بہت بری بات ہے کہ انہوں نے فرض عین میں شرکت نہیں کی۔ اس وعید کا کون مستحق ہے پاکستان میں سوائے ان لوگوں کے جس طرح سے جہاد افغانستان کی مشروعیت کے قائل نہیں تھے اہل زیغ و ضلال، اہلیان بدعت۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، مگر وہ لوگ جو ناتوان تھے مردوں میں سے، عورتوں میں سے اور بچوں میں سے۔ بعض مرد کمزور ہے، سرمایہ نہیں ہے جانے کا، یا صحت نہیں ہے، یہی حال عورت اور بچوں کا ہے۔ لا یستطیعون حیلۃ،
طاقت نہیں رکھتے تھے ہیلا کرنے کی. بھئی یہ بھی ہیلا ہے نا کہ آپ گھر میں کہیں کہ میں مدنی مسجد جا رہا ہوں, اللہ والے جمع ہے, مکی مسجد جا رہا ہوں, اور وہاں سے آپ جہاد پہ روانہ ہو. ہیلا ہے. ایسا ہونا چاہیے. کب؟ جب ضرورت ہو. بلا ضرورت کے وہاں جانا مسلمانوں کو شکست دینے کے مترادف ہے. لوگ عقل سے کام نہیں لیتے. مجھے بڑی حیرت ہے کہ مولانا محمد عمر جیسے استقامت میں نے زمانے حال میں مفتی محمود کے بعد کسی مومن کی نہیں دی. ایک دفعہ نہیں کہا کہ فرض ہے. ناتار کے زمانے میں اطلاع آئی کہ مت بھیجو لوگ, ضرورت نہیں, نقصان ہو رہا ہے, ہم سنبھال نہیں سکتے. بہت استقامت والا مسلمان ہے. اللہ تعالیٰ نے جو استقامت دی ہے میں اس پر اکثر بڑا حیران رہتا ہوں. آج بھی اس نے کوئی زیادتی کا حکم نہیں کیا, اور ابھی تک ان کا ایک ہی کہنا ہے کہ پاکستان ہمارا محسن ملک ہے. جب ہمارا کوئی نہیں تھا ہمیں پاکستان نے سہارا دیا ہے. اب جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ امریکہ کی گرفت میں ہے, اور ہم ان کو بھی امریکہ سے آزاد کرائیں گے. اور خبردار کہ طالبان کی طرف سے ایک گولی پاکستان کی طرف گر پڑی. اب بھی مولانا کا حکم ہے, اور شدید ترین غضبناک ہوتے ہیں کہ کیوں پاکستان کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں, وہ ہمارا مقصد. وہ جو آج سے 20 سال پہلے کہا ہے آج بھی اس پہ قائم. کچھ بھی ہو پاکستان سے ہم کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گے. وہ مجبور ہے, ان کا عذر ہے, وہ مغرب کی گرفت میں ہے, انہیں تکلیف ہے. حالانکہ اگر وہ ایک اعلان کر لیتا کہ امریکہ اور نیٹو چھوڑو, اس کو پکڑو, تو ان کو جان بچانی مشکل ہو جائے گی. لیکن انہوں نے ہمیشہ رائے راست کا درس دیا ہے. نہایت اعتدال پسند انسان ہے, اور اس کو سمجھانے والے علماء آفرین ہیں ان کے علوم پر اور ان کے قد و قامت پر. انہوں نے تو فرزین کے گیت گائے, انہوں نے کبھی نہیں گائے. ان سے جب بھی میں نے پوچھا انہوں نے کہا نہیں صاحب فرض کفایت فرزین نشکے تیرا گرانا ٹول نظام د دنیا میں فاسد شي. لا يستطيعون حیلۃ, یہ طاقت نہیں رکھتے ہیں کوئی ہیلا کرنے کی بھی. وہ بابا ہیلا تو کرنا چاہیے. ہیلا جہاد میں جانے کا ہیلا, اسلام کو تقویت دینے کا ہیلا. ولا يهتدون سبیلا, اور نہ یہ راستہ پاتے ہیں نکلنے کا. فاولئک عسى الله ان يعفو عنهم, بس یہ جو لوگ ہیں امید ہے کہ اللہ معاف کر دے ان کو. وکان اللہ عفوا غفورا, اور اے اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا. عجیب بات ہے, قرآن کریم نے کہا کہ جہاد ضروری ہے, میں نے کہا یہ فرض عین جہاد ہے, اور تمام مفسرین نے تسلیم کیا ہے. فرض عین اور فرض کفایہ کا فرق یہاں مطالعہ کرو. اور میں نے گزارش کی کہ ہماری یادداشت میں پوری دنیا میں جو جہاد ہوا ہے, خواہ وہ کشمیر میں ہے یا بیت المقدس کی آزادی کے لیے فلسطین میں ہے, یا امریکہ اور دیگر مغربی گماشتوں سے بچنے کے لیے عراق میں ہے, یا افغانستان کی سرزمین پر ہے, الگ تحقیق یہ کفائی جہاد ہے. اس میں ایک دن ایک لمحے کے لیے بھی جہاد فرض عین نہیں ہوا ہے. فرض عین کہنا فقہی لغزش ہے, یا ویسے لوگوں کو جوش دلانے کے لیے. مفتی نظام الدین صاحب مرحوم بھی مجھے نجی مجلسوں میں کہتے تھے کہ عین نہیں ہے, لیکن فتویٰ اس طرح آتا تھا غالباً ترغیب کے لیے کہ اگر کفایہ کہا جائے تو لوگوں میں ڈر بھی آ جائے گی. یہ ایک اور حکمت کی بات ہو گئی ہے. فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بے بس ہو سکتے ہیں, خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہے اور بچے ہو, جو باوجود چاہت کے شریک نہیں ہو سکتے. نہ وہ کوئی راستہ پاتے ہیں نہ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں. تدبیر کو ہیلا کہا, ہیلا
لا یستطیعون حیلۃ۔ اس آیت میں شرعی ہیلے کا ثبوت ہے، اور آیت نے ترغیب دی ہے کہ ہیلہ ہونا چاہیے۔ لہذا الحیلۃ حیلتان ان کانت لابطال حق فمذمومۃ وان کانت لایصال حق فمحمودۃ۔ ہیلہ دونوں طرح ہوتا ہے، ناجائز کاموں کے لیے بھی اور جائز کام کے لیے بھی۔ ایک آدمی کے پاس 5 تولے سونا ہے، سونا جب تک 7.5 نہ ہو زکوٰۃ نہیں فرض ہوتی، اور 50 تولے چاندی ہے، جب تک 52.5 نہ ہو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اس نے 5 تولے کی قیمت بھی چاندی کے تولوں میں کر دیا، اور وہ بن گیا 250 یا 300 تولہ چاندی، اب زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ یہ ہیلہ محمودہ ہے، فقیر مسکین کا بھلا ہو جائے گا۔ اور ایک ہیلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس 100 تولے سونا ہے، بیوی کو دے دے 11 مہینے کے بعد، 11 مہینے کے بعد پھر اس سے لے دے اور ایک دن بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، کیونکہ بیوی کا ملک جب خاوند کے نام ہو جائے تو بیوی غیر مالک رہی، زکوٰۃ ساقط ہو گئی، اور جب خاوند نے اس کو مالک بنایا تو تملیک صحیح ہے، قبل حولان الحول تملیک سے اسقاط زکوٰۃ ہو جاتا ہے۔ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے الانتصار، النشاط عن حیلۃ الاسقاط۔ خدای شکر ہے کہ ہیلینا خلاص شبہ دائیں مانا کری جائے۔ ٹھیک ہے، زابل اور کنڑ کے بے صرف اور بے نحو طالبان تو دھوکے میں آ جائیں گے، لیکن جو آدمی پورا قرآن سمجھے گا اور سنت، وہ تو آپ کے علم کا قائل نہیں ہوگا کہ دھوکہ ہے، یہ میرا دھوکہ خدا ہے۔ ہیلے کی بنیاد مشروعیت پر ہے، آیت موجود ہے۔ میں بڑے پنجپیریوں کو کہتا ہوں کہ شیخ القرآن نے یہاں کیا کہا ہے، یہاں اس کو کلام کرنا، یہاں تو ہیلے شرعیہ کی ترغیب ہے، لا یستطیعون حیلہ، کہ ان بیچاروں سے ہیلہ نہیں بنتا، یعنی ہیلہ بننا چاہیے۔ اور کتنے ہیلے کے دلائل ہے اور مسائل ہے۔ آپ کی خدمت میں جو بہترین کھجوریں آئی، آپ نے پوچھا کہ خیبر کی سب کھجوریں اس طرح ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم 2 سا دیتے ہیں اور یہ 1 ملتا ہے، کبھی 3 دیتے ہیں یہ 2 ملا۔ آپ نے کہا اللہ ہذا ربا، یہ تو سود ہے، التمر بالتمر اشیاء ربویہ۔ آپ اپنی کھجوریں بیچیں، اس کے جتنے بھی اچھی میرے خرید لیں، اذا اختلف الجنسان فبیعوا کیف شئتم۔ ہیلہ ہی تو ہے اور کیا ہے۔ محمد ابن مسلمہ نے کعب اشرف یہودی کے قتل کے لیے آپ سے کہا اتأذن لی ان اقول شیئا، کوئی بات بنا سکتا کہ قل ما شئت، جو چاہو کرو، مار کے آ جاؤ۔ ہیلہ ہی تو تھا۔ ابو رافع تاجر و اہل شام کے قتل کے لیے عبداللہ ابن عتیق نے ہیلہ کیا تھا۔ لا یستطیعون حیلۃ، بہت زمانہ ہو گیا، میں اس وقت کذالک کدنا لیوسف وہاں کلام کرتا تھا، سورۃ یوسف وہاں میں کلام کر رہا تھا۔ ایک بڑے عالم تھے ناتا خان گوٹ میں، جامع مسجد میں امام تھے، توتالئی ڈاگئی ہمارے ایک جگہ ہے، وہاں کا رہنے والا تھا، وہ پورا خاندان پنجپیریوں کا تھا، شیخ القرآن کے ابتدائی شاگردوں میں سے تھے۔ وہ یہاں کے بیٹھتا تھا فٹر کے ساتھ اور کہتا تھا کہ توحید بیان ہوتی ہے، مزہ آتا ہے۔ جب یہاں میں نے کلام کیا تو وہ مولوی صاحب اٹھا، چلتے 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 ایسے طہارت خانے کی طرف گیا۔ میری بھی نظر تھی اس پر، چونکہ میں اس کے امراض جانتا تھا۔ جب درس ختم ہوا وہاں چلا گیا، ملاقات ہوئی، میں نے کہا بولے اسے کل آپ نے افطار میں پکوڑے یا چنے زیادہ کھائے، وقت سے پہلے آپ اٹھے اور طہارت خانے گئے۔ اس نے کہا نہیں، ایک موحد زبان سے
کمزور مسائل مناسب نہیں ہے. میں نے کون سا مسئلہ کمزور ہے؟ کاہیل شرعیہ کا آپ نے جواز پیدا کیا. میں نے کہا یہ تو آیات میں ہے، کذالک کدنا لیوسف. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تدبیر بھائی کو روکنے کی میں نے یوسف کو تعلیم کی. تو وہاں علماء نے لکھا ہے ففیہ مشروعیت الحیل الشرعیہ، اس میں جائز ہیلوں کا جواز ہے. میں نے بھی مفسرین کی نمائندگی کی، مگر میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، ناراض نہ ہو، کہ میں نے آپ کا پورا لحاظ کیا ہے، کیونکہ آپ بہت بڑے عالم ہیں اور شیخ القرآن سے بہت پہلے پڑھے ہوئے ہیں. مجھے آپ کی بزرگی سے بڑی حیا آتی ہے، اور میں نے ایک عبارت پیش نہیں کی جو مجھے پیش کرنی تھی. ہمایوں کہیں ہو تو مبسوط کیا ہے، وہ جل لے آئے. مبسوط سرخسی 29ویں جلد میں ہیل ہے، اور شمس الائمہ نے لکھا ہے ہیل شرعیہ قرآن سے، سنت سے، اجماع سے ثابت ہے. کچھ لوگ جو قرآن نہیں سمجھتے وہ نہیں مانتے. میں نے کہا میں تمہیں کہتا ہوں کہ 434 میں سرخسی مرا ہے. اس وقت جو ہیلے کا منکر تھا وہ قرآن نہیں جانتا تھا، اور اب جو منکر ہے وہ شیخ القرآن کہلاتا ہے. اتنا فرق 1000 سال میں ہو گیا ہے. تو اس کی ایک آنکھ تھی مولانا کی، میں نے وہ سرخسی پیش کیا ہے. تو میں نے کہا خیر میں بھی اپنی آنکھ ملا دوں گا، دونوں مل کر کے آپ کی مدد ہو جائے گی. ماشاء اللہ ہمایوں کمال کرتے وہ. فإن الحیل فی الاحکام المخرجہ عن الامام جائزۃ عند جمہور العلماء. ہیلے شرعی ہیلے نہیں، جمہور علماء کے ہاں جائز ہے. وإنما کرہ ذلک بعض المتعصفین، بعض ضدیوں نے انکار کیا ہے، لجہلہم وقلت تأملہم فی الکتاب والسنہ، کیونکہ جاہل بڑے ہیں اور سوچ فکر نہیں کرتے قرآن و سنت میں. مبسوط سرخسی جلد 30 نسخوں کا فرق ہو گیا، صفحہ 229. بخاری شریف میں ہے کہ ایک صحابی کے گھر مہمان آئے رات کو، اور اس نے بیوی کو کہا کہ تم کھانا لگا لو، کھانا بہت تھوڑا ہے، ہم اور آپ ویسے جو ہے نا ساتھ بیٹھیں گے اور چپ چپ کریں گے کہ بھئی ہم بھی کھا رہے ہیں، مگر کھائیں گے نہیں، کھانا بہت تھوڑا ہے، اور ٹھیک کرنے کے بہانے بتی گل کر دو. بخاری میں یہ لفظ ہے کہ جب حضرت کو پتہ چلا تو بہت خوش ہوئے، اور آپ نے فرمایا اللہ تم دونوں کے اس فعل سے بہت راضی ہے. تو یہ ہیلا ہی تو تھا کہ چپ چپ کر رہے تھے، غریب کھا نہیں رہے تھے، کھانا ہی تھوڑا تھا. تو یہ معلوم ہوا کہ جس ہیلے سے اسلام کو کسی انسان کو فائدہ پہنچتا ہو اور کسی حق کا ابطال نہ ہو، وہ ہیلہ صرف جائز نہیں مستحب ہے، اور بعض اوقات ہیلہ واجب ہے. اب فقہاء نے ایک ہیلہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کو پانی کا استنجا کرنا ہے، اس کو یقین ہے کہ میرا استنجا ڈھیلے سے نہیں ہوا ہے، اور لوگ بہت زیادہ ہیں، ان میں بیٹھ نہیں سکتا. بعض لوگ ہر شخص کے سامنے شلوار کھول کے بیٹھتے ہیں آرام نہ جائے. تو وہ کہیں کہ دیکھو یہ امبرین کے آگے ایک مداری آیا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو جھاڑتا نوٹ کر رہا ہے، تو سب لوگ ادھر بھاگیں گے، یہ فوراً بیٹھ کے اور اپنی حاجت پوری کر لے. یہ نورالنظام میں ہی موجود. سید علوی مالکی نے لکھا ہے کہ ہیلے دلیل تفقہ ہے، غیر فقی ہیلہ نہیں کر سکتا.
کامل علم کی نشانی ہیلا ہے. اللہ. مگر وہ جو ناتوان ہیں مردوں میں سے اور عورتوں میں سے اور بچوں میں سے جو طاقت نہیں رکھتے ہیلا کرنے کی اور نہ پاتے ہیں راستہ نکلنے کا، فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، بس یہ لوگ امید ہے کہ اللہ ان کو معاف کرے. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور ہے اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو کوئی ہجرت کرے راہ خدا میں، یجد فی الارض مراغما کثیرا، پائیں گے زمین میں جگہ بڑی وسع اور کشائش. جو شخص خدا کے لیے ہجرت کر لے ان کو اس سرزمین پر جہاں وہ چلا جائے اللہ بڑی جگہ اور بڑی وسعت دے گا. مفتی محمد شفیع صاحب نے تفسیر معارف القرآن میں اعتراف کیا ہے کہ ان لوگوں کی حالت ہندوستان میں اتنی اچھی نہیں تھی جیسے یہاں بہتر ہوئی ہے. ہندوستان میں میں نے وہ مکان دیکھا ہے جہاں مفتی صاحب رہے ہیں، اور کراچی میں ماشاءاللہ 100 ایکڑ کے قریب میں تو خالی دارالعلوم کراچی ایک مستقل پاکستان ہے، ایک مستقل پاکستان. تو مفتی صاحب شکر گزار بندے تھے اللہ کے. تفسیر معارف میں اس جگہ تسلیم کیا ہے کہ اللہ نے ہجرت